السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ویورز ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ گرین نیوز ہر چینل سے ڈاکٹر محمد شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین اور میرے بھائی اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ جل شانہ نے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جو ہمارا یعنی جد امجد ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے بنایا، مٹی سے۔ تو جسم جو ہے وہ اللہ نے بنایا مٹی سے، اور اس کے اندر مٹی کے جسم کو مٹی کا جسم بنا کے اس بت کے اندر اس یعنی جسم کے اندر اللہ پاک نے روح پھونکی۔ تو جو روح ہے اس کا تعلق ہے آسمان سے، روح کا تعلق آسمان سے ہے، یعنی وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یعنی قرآن میں یعنی یہ بتایا، مفہوم میں آیت کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے، تو ان کو بتا دو کہ روح جو ہے میرا حکم ہے۔ اور انسان کے پاس علم کی کمی ہے اور یعنی اتنا ان کا دماغ نہیں ہے کہ وہ روح کی ماہیت کو سمجھ سکے، تو اللہ نے فرمایا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جسم کو بنایا زمین سے، مٹی سے، اور اس میں روح پھونکی آسمان سے۔ تو گویا انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی کا، دوسرا روح کا، یعنی ایک جسم ہے اور دوسری اس کے اندر روح ہے۔ اب دیکھیے جسم ہوتا ہے، انسان کے اندر انسان ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ کیا ہوتا ہے جب موت اس کو آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے روح نکل جاتی ہے۔ اب وہ سارا انسان موجود ہے، اس کا سارا جسم جو ہے بالکل ٹھیک ہے، سارا جسم بالکل ٹھیک ہے، کوئی چیز اس میں نہیں آئی ہے، لیکن کیا ہوا کہ اس میں سے روح نکل گئی۔ اب جب روح نکل گئی تو وہ انسان نہیں رہا، کیونکہ اس کے اندر انسانیت کے کوئی سائن نہیں ہے، نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ وہ سانس لے سکتا ہے، نہ وہ ہل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر، لیکن جسم تو سارا موجود ہے اس کا، لیکن کیا ہے اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ تو روح کیا ہے؟ روح ہے اللہ کا امر۔ تو میرا جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا، ایک ہے روح، ایک ہے جسم، دوسری ہے روح۔ روح اللہ نے بھیجی ہے آسمان سے، تو روح بھی بیمار ہوتی ہے، انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، تو روح کی خوراک اللہ نے آسمان سے یعنی اپنے حکموں کی شکل میں نازل فرمائی ہے۔ تو روح کو جو غذا دینی ہے، ہمارا روح جو ہے وہ تندرست رہے، ہماری روح جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے، اس کے لیے تو اللہ نے بندوبست کیا آسمان سے، یعنی وحی کے ذریعے سے۔ اور جسم انسان کا تندرست رہے، جسم انسان کا ٹھیک رہے، اور جسم کی جو ضروریات ہیں انسان کی وہ پوری ہوتی ہیں، وہ کس سے؟ وہ مٹی سے۔ انسان کو مٹی سے بنایا تو اس کے جو ضروریات جسم کی ہیں اس کو پورا کرنے کا بندوبست بھی اللہ جل شانہ نے مٹی سے کیا۔ یعنی میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسان کی ضروریات کو مٹی سے نکالا، یعنی سارے اللہ پاک نے اناج مٹی سے پیدا کیے ہیں، سارے پھل، سارے درخت، سارے باغات، سارے جو ہمارے فروٹس ہیں، ساری ہماری جو سبزیاں ہیں وہ ساری اللہ جل شانہ نے مٹی سے پیدا کی۔ ہماری ساری ضرورتیں ہیں، جسم کو آئرن کی ضرورت ہے وہ بھی مٹی سے نکلا ہے، اور انسان کو جو ہے میگنیشیم کی ضرورت تو وہ مٹی سے ہے، انسان کو کاپر کی ضرورت تو وہ مٹی سے، مطلب جو بھی اجزاء کی انسان کو ضرورت ہے وہ سارے مطلب ہے اللہ نے مٹی سے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے صحت مند رہنے کے لیے جو فطری یعنی چیزیں ہیں جو نیچر کے قریب ہے، میں انہیں سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نیچر کے قریب ترین گزاری جانے والی زندگی ہے وہ صحت مند زندگی ہے، اور جو نیچر ہے اس سے ہٹ کر جو انسان زندگی گزارے گا تو وہ پھر طرح طرح کے مسائل کا، طرح طرح کے مصائب کا اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار رہے گا۔ تو اس لیے میرا عرض کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو تندرست رہنے کے لیے مٹی سے بنی ہوئی غذائیں کھانی چاہیے۔ کیسے؟ یعنی سارے فروٹس جو اللہ نے بنائے ہیں، جتنی جو ہے مطلب اللہ جل شانہ نے سبزیاں بنائی ہیں وہ کھائیں، جو حلال جانور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں ان کا دودھ اور ان کا جو ہے وہ اس کا گوشت جو حلال وہ ہے، اور جو جنک فوڈس ہیں یا فیکٹری میڈ چیزیں ہیں، یعنی جو چیزیں فیکٹری میں بنتی ہیں جو انسان بناتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ جو چیز انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، یعنی انسان کی بنی ہوئی ہاتھ کی بنی ہوئی جو چیز جو ہے وہ صحت مند بالکل نہیں ہے، تو میری بیماری ہے سمجھو۔ اور جو انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی نہیں ہے، قدرت کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ہے، نیچر کی ہے، اس کو آپ استعمال کریں تو اس میں اللہ پاک نے شفا رکھی اور انسان کے لیے فائدہ۔ تو یہ تمہید ذرا لمبی ہو گئی، تو میں جو آج آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا تھا وہ میں لے کر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی درخت بنایا، ایک پودا بنایا، اس کے اندر جو پھل رکھا اللہ پاک نے جو پھل دیا ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ آج میں اس فائدے کے لیے ایک ویڈیو جو ہے میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، وہ ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں کوکونٹ ٹری، انگلش میں کہتے ہیں کوکونٹ ٹری۔
اردو میں ہم اسے ناریل کا درخت کہتے ہیں. تو ناریل کا درخت اللہ نے بنایا, اس پہ اللہ نے پھل لگایا, ناریل سب جانتے ہیں, آپ کا دیکھا ہوا ہے. تو ناریل جو ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں, اور ناریل سے دودھ بنتا ہے. وہ دودھ کیسے بنتا ہے وہ بھی بتاؤں گا, اس کے کیا فائدے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. تو جو ناریل ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں. چیدہ فائدے میں یہ بتا دیتا ہوں. یعنی تازہ ناریل جب اس کو درخت سے آپ توڑتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں, پہلے تو اس میں سے اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے. اس پانی کے بے شمار فائدے ہیں. پانی نکلتا ہے نا اس پانی کے بے شمار فائدے ہیں. کیا فائدے ہیں بتاؤں. ایک تو وہ انرجی بوسٹ ہے, یعنی انرجی کو بوسٹ کرتا ہے, طاقت دیتا ہے. اور بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین الٹرنیٹو جو ہے یعنی ڈرنک رکھا ہے. یعنی وہ ایک تو ہوتے ہیں نا سافٹ ڈرنک ہم پیتے ہیں, سافٹ ڈرنک ہو گیا, انرجی ڈرنک ہو گیا جس میں طاقت ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو الٹرنیٹ بنایا ہے کہ اس کو آپ یعنی جتنے بھی ہمارے جنک اپنا فیکٹری میڈ جوسز ہیں, شوگر والے, چینی والے, یعنی وہ جوس جس کے اندر چینی موجود ہے, شوگر موجود ہے, وہ جوس جو ہے انرجی ڈرنکس ہیں, وہ فائدہ یعنی صحت کے اچھے نہیں ہیں. اور یہ جو ہے قدرت نے بنایا یہ بہترین ہے. اور یہ جو ہے ناریل کا پانی جو ہے اس کو پینے سے وزن میں کمی ہوتی ہے. یعنی جو موٹاپا ایک بیماری ہے, یعنی میٹابولزم کی خرابی ہے, تو وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے. ہاضمہ کو بہترین کرتا ہے. کاربوہائیڈریٹ جو ہوتے ہیں یعنی جو نشاستہ ہوتا ہے اس کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے. کیا مدد کرتا ہے؟ یہ پانی, اس کا ناریل کا پانی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے, اور یہ دل کے لیے بہترین ہے, طاقتور ہے. دل کی یعنی طاقت میں جو ہے نا مددگار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ہماری یعنی ہائی بلڈ پریشر ہے, یعنی جو انسان کو جو ہے ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, بلند فشار خون جسے کہتے ہیں, یعنی ہائی بلڈ پریشر, اس میں بھی کمی کرتا ہے, ریڈیوس کرتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا پروٹین ہے, اس کے اندر فیٹ ہے, اور اس کے اندر جناب علی آئرن ہے, اس کے اندر جو ہے میگنیز ہے, اور اس کے اندر جو ہے اب اللہ بھلا کرے کولیسٹرول ہے, گڈ کولیسٹرول, بیڈ نہیں, گڈ کولیسٹرول ہے. اس میں کولیسٹرول جو ہے اس کی دو یعنی وہ ہے, ایک گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے, ایک بیڈ ہوتا ہے. تو اس میں گڈ کولیسٹرول ہے. تو ایسا بہترین جو ہے اللہ پاک نے یہ بنایا ہے. اور اس سے جو ہے نا یعنی بہترین فائدے, ایک تو ہو گیا اس کا یعنی یہ ناریل پانی کا فائدہ. دوسرا جو ہے جب آپ اس کے پھل کو توڑتے ہیں تو اس میں سے پہلے آپ نکال لیتے ہیں پانی. جب آپ پانی اس کو نکال لیتے ہیں, پانی نکل جاتا ہے, تو پانی نکال لینے کے بعد پھر آپ کے پاس جو یعنی کوکونٹ بچتا ہے, جس کو ہم کھوپرا کہتے ہیں, عام زبان میں کھوپرا جسے کہا جاتا ہے. تو جو کوکونٹ ہے, کھوپرا جو ہے کچا کھوپرا, اس کو آپ نکالیں اور اس کا بنتا ہے دودھ. اس کا کیا بنتا ہے؟ دودھ. وہ دودھ جس کو انگلش میں کوکونٹ ملک کہتے ہیں, تقریباً لوگوں کو معلوم بھی ہوگا اس کا. تو کوکونٹ ملک جو ہے اس کا بنتا ہے, وہ کوکونٹ ملک جو ہے اتنا بہترین ہے کہ جس کی حد نہیں. اس کے اندر جو ہے ایک تو فیٹ, اس کا جو فیٹ ہے وہ لو فیٹ ہے, ہائی فیٹ نہیں ہے. فیٹ کی قسمیں ہے نا, تو ہائی فیٹ نہیں ہے, لو فیٹ ہے. تو وہ لو فیٹ جو ہے ایک ہاضمہ کرتا ہے, مطلب دودھ سے زیادہ اس میں اندر کیلشیم ہے, دودھ سے زیادہ اس میں کیلشیم ہے, دودھ سے زیادہ اس کے اندر آئرن ہے, دودھ سے زیادہ اس کے اندر یعنی وہ ہے جتنے بھی مطلب ہے کہ وہ ہیں نیوٹریشن ویلیوز دودھ کی ہیں, جانوروں کے دودھ کی, اس سے زیادہ کہیں ویلیوز جو نیوٹریشن ویلیوز جو ہیں یہ کوکونٹ ملک کی ہیں. تو کوکونٹ ملک بڑا بہترین ہے اور زود ہضم بھی ہے. اور جن افراد کو یہ جانوروں کا دودھ جو ہے یہ دودھ مطلب ہے کہ ہضم نہ ہوتا ہو, بعض لوگ ہوتے ہیں نا اس کا ان کو الرجی ہوتی ہے دودھ سے, وہ دودھ پیتے ہیں ان کو دودھ ہضم نہیں ہوتا, تو ان کے یہ بہترین بدل اللہ پاک نے دیا ہے, یہ ہضم ہوتا ہے. اور اس کا بنانے کا طریقہ جو ہے میں آپ کو, ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں مطلب ہے کہ اس کے فوائد گننے کو بیٹھوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور پھر آپ لوگ اگتا جائیں گے, تو میں مختصر کرتا ہوں. تو اس کے بے شمار فائدے ہیں اور بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. بنانے کا طریقہ میں بولتا ہوں دوست بزرگ یہ ہے کہ اس کے لیے چاہیے آپ کو کچا ناریل, سوکھا ہوا ڈرائی جو ہوتا ہے وہ نہیں چاہیے, کچا ناریل چاہیے. یہ جو دودھ بنے گا کچے ناریل سے بنے گا, اس بات کو نوٹ کر لیجیے گا. آپ ناریل لیں گے, اس کو توڑیں گے, پانی پیئیں گے, اس کے اپنے فائدے. پانی نہیں استعمال کرنا ہے اس دودھ کے اندر, اس کا جو ناریل کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ دودھ میں استعمال نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ناریل نکال کے
उस नारियल को आपने क्या करना है कि छुरी से छोटे छोटे टुकड़े कर लें, छुरी से छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लें और टुकड़े करके आप उसको ग्राइंडर में, जूसर मशीन में, जो जूसर मशीन होती है घर में जूसर मशीन होती है, तो जूसर मशीन के अंदर डाल दें और उसके अंदर पानी डाल दें, पानी उसमें डालें और आप ग्राइंडर मशीन चला दें, वो ग्राइंड होगा, जूसर मशीन चलेगी, जूस बनेगा, तो वो दूध की शक्ल का बन जाएगा। अब उसको खूब ग्राइंड करें, खूब जो है उसको जूसर मशीन को चलाएं और उसके बाद जो है उसको क्या करें, कपड़े से, कॉटन का कपड़ा हो, उस कपड़े से उसको छान लें और छान के अच्छी तरह से उसको वो कर लें, निचोड़ लें, और जो फिर बचा हुआ ना उसका गोदा पाउडर, ये गोदा जो उसका बचा हुआ है उसको दोबारा उसमें डाल लें, आप उसको दोबारा थोड़ा पानी डाल के फिर उसको और चलाएं तो वो और मजीद निकलेगा, फिर उसको भी आप जो है ना वो कर लें, कपड़े से निचोड़ लें। तो ये जो दूध बन गया, ये दूध आपने अलग रखना है और जो वो बचा है उसका, यानी रॉ मटेरियल जो बचा है, जो जूसर मशीन से रॉ मटेरियल निकलेगा, जो बचा है उसको फेंकना नहीं है, वो भी खाने की चीज है, उसको खा भी सकते हैं, उसको मिठाइयाँ जो घर में बनाते हैं या घरों में किचन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब बच्चों को मिठाई उसकी बना के दे दे, मतलब वो भी जाया नहीं होता, वो भी बेहतरीन चीज है। तो ये दूध जो है आप बनाएं और इस दूध को आप बॉयल नहीं करें क्योंकि ये कुदरती है, और इस दूध को आपने बॉयल नहीं करना। अगर आपने इसको आग के ऊपर बॉयल कर लिया तो ये सारा इसकी न्यूट्रिशन खराब हो जाएगी, सारा ये खराब हो जाएगा। इसको हाँ, अगर किसी को जो है यानी ठंडा दूध पसंद नहीं है और गर्म दूध पसंद है तो इसके गर्म करने का अलग तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके गर्म करने का अलग तरीका है, वो मैं बता देता हूँ। अगर किसी को गर्म करना जरूरी भी हो तो वो गर्म कर ले, मगर बॉयल ना करे तो बेहतर है, बॉयल ना करे बेहतर है, खराब हो जाएगा। और अगर गर्म करना है, हल्का गर्म करे, उसका तरीका क्या है, तरीका सुनना है। तरीका यह है कि आप एक बर्तन लें, उसमें पानी डालें और उस बर्तन में पानी डाल के उसको बर्तन को चूल्हे पर चढ़ा दें, वो बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दें और आग जला दें, वो पानी बॉयल होगा, और जब पानी बॉयल होगा तो दूसरे बर्तन में जो छोटा हो उसके अंदर आप कोकोनट का दूध जो है, कोकोनट का जो मिल्क है, नारियल का जो दूध आपने बनाया है, उसको उसके अंदर डालें और उसको उस पानी में, गर्म पानी में जो उबल रहा है पहले से, उसमें छोड़ दें और उसी की गर्मी से जो है ना वो फिर दूध गर्म हो जाएगा। उबालना चाहे तो उबल भी जाएगा, लेकिन उसको उबालना नहीं, खराब हो जाएगा, गर्म हो सकता है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो है दुआ में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।